السلام علیکم دوستو، آج سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے دہلیز ارطغرل کی اقساط کو بہت شارٹ کر کے بیان کیا جائے گا، کیونکہ کہانی زیادہ ہونے کی وجہ سے مصروف عمل لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ ویڈیو دیکھنے کے بعد کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو میں بہتری لائی جا سکے۔ شکریہ۔ دہلیز ارطغرل سیزن 2 قسط نمبر 1 میں کہانی کا رخ کچھ اس طرح شروع ہوتا ہے کہ جب ارطغرل حلیمہ سلطان کے ساتھ وادی میں اکیلے جاتے ہیں تو وہاں ارطغرل پوچھتا ہے کہ کون سی ایسی بات ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو۔ حلیمہ سلطان کو بار بار اصرار کرنے پر وہ بتاتی ہیں کہ میں ماں بننے والی ہوں اور اپنے بچوں کا نام سوچ رہی ہوں۔ تو ارطغرل خوشی سے تلوار ہوا میں لہراتا ہے اور حلیمہ سلطان سے پیار کر رہا ہوتا ہے تو اچانک منگولوں کی طرف سے حملہ ہوتا ہے۔ ارطغرل حلیمہ اور اپنے ہونے والے بچے کی جان بچانے کے لیے حلیمہ سلطان کو بھاگنے اور قبیلے والوں کو آگاہ کرنے کا کہتا ہے تاکہ وہ ہماری مدد کو آئیں۔ ادھر منگول سپاہی حلیمہ سلطان کے پیچھے حملہ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور حلیمہ ایک دفعہ بچ کر اپنے گھوڑے تک پہنچ جاتی ہیں، لیکن ایک دفعہ پھر دشمن آ پہنچتے ہیں تو حلیمہ سلطان اپنے دفاع کے لیے بہادری سے وار کر کے دشمن کو قتل کر دیتی ہیں اور وہاں سے قبیلے کی طرف روانہ ہو جاتی ہیں۔ ادھر ارطغرل اپنے دشمنوں سے دفاع کر رہا ہوتا ہے۔ ایک وقت دشمنوں کی زیادہ تعداد دے کر بھاگ نکلتا ہے، لیکن انہیں دھوکہ دے کر پکڑ لیا جاتا ہے۔ دشمن لشکر کا سالار تنگوٹ ارطغرل کو بتاتا ہے کہ تمہارے قبیلے والوں کو خاک میں ملا دیا، اب چین، ہندوستان اور ترک کو بھی اپنے قبضے میں لے لیں گے۔ یہ کہہ کر اپنے سردار نویان کے پاس لے جانے کے لیے ارطغرل کو گرفتار کر کے لے جایا جاتا ہے۔ حلیمہ سلطان واپس کائی قبیلے جاتی ہیں تو وہاں منظر خوفناک ہوتا ہے۔ قبیلے کی عورتیں، مرد اور بچوں کو قتل کر کے سوئی پر لٹکا دیا جاتا ہے اور خیموں کو آگ لگا ہوا دیکھ کر حلیمہ سلطان پریشان ہوتی ہیں، اور چونکہ آپ کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اس لیے بچے کی جان بچانے کے لیے دو درگاہ قبیلہ جاتی ہیں۔ ارطغرل کے قبیلے میں سے کچھ افراد بچ جاتے ہیں جو کہ اماں حلیمہ کے بھائی سردار خشنود کے قبیلے میں پناہ لے لیتے ہیں۔ دو درگاہ قبیلے کا سردار خشنود ہوتا ہے اور اس کا بیٹا تیمور قبیلے میں سپاہیوں کا سردار ہوتا ہے۔ تیمور اپنے خیمے کے باہر ایک سپاہی کو اپنی مرحومہ ماں کا سامان خیمے سے باہر نکالتے ہوئے دیکھتا ہے اور غصہ ہو کر کہتا ہے کہ واپس خیمے میں لے جاؤ، اور ایک رومال نکال کر اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ جب خیمے میں جاتا ہے تو سوتیلی ماں سردار خشنود کا شکریہ سامان باہر پھینکنے پر ادا کر رہی ہوتی ہے تو اچانک تیمور خیمے میں داخل ہوتا ہے اور تلخ کلامی کرتے ہوئے سامان کو اندر رکھواتا ہے۔ اس دوران سردار خشنود اپنی بہن حلیمہ کے قبیلے آنے کے بارے میں پوچھتا ہے تو تیمور جواب میں کہتا ہے کہ وہ آج یا کل تک پہنچ جائیں گے۔ پھر تیمور اپنی ماں کی یاد میں قبیلے سے تھوڑا دور اپنی ماں کی قبر پر چلا جاتا ہے، وہاں روتا ہے اور کچھ باتیں کر کر واپس چلا جاتا ہے۔ اچانک قبیلے سے باہر ٹھہرے سپاہی زور زور سے دف بجاتے ہوئے کہتے ہیں، کائی قبیلہ آ گیا، کائی قبیلہ آ گیا۔ کائی قبیلے کے لوگ زخمی اور بے بسی کی حالت میں دو درگاہ قبیلہ آتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری اسلف کے دین اسلام کے لیے جدوجہد۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اسلام زندہ باد۔